السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق دیکھ لیا ہوگا۔ آج الحمدللہ ہم ماضی مثبت معروف کو پڑھنے کے بعد آج ہم ماضی منفی معروف پڑھیں گے۔ ماضی مثبت معروف میں اور ماضی منفی معروف میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، حرکات و سکنات ایک طرح کی ہوتی ہیں، صرف اس میں ایک حرف کا فرق پڑ جاتا ہے۔ آج ہم اس کو سیکھیں گے۔ تو عزیز طلباء، میں نے آپ کے سامنے یہ لکھا ہے ماضی منفی معروف۔ ماضی منفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی کام کی نفی کا بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، اور زمانہ ماضی میں یہ کام نہیں ہوا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے میں نے جو پہلا لفظ لکھا ہے وہ ما، آگے فعل، ما فعل، اس نے یہ کام نہیں کیا، اور ما فعل یہ دوسرا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے صرف آخر میں الف لگ گیا ہے، ان دونوں نے کام نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں نے کام نہیں کیا۔ ما فعلوا، ان سب مردوں نے کام نہیں کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامات وہی آ رہی ہیں، ما فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، اس طریقے سے ہم یہ کردار مکمل کریں گے۔ تو عزیز طلباء، آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اس میں شروع میں صرف ایک کلمہ یعنی ما کا اضافہ کر دیں گے تو یہ ماضی منفی بن جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مدد نہیں کی، اس نے مدد نہیں کی، اس کی عربی کیا بنے گی؟ اس نے مدد نہیں کی۔ اب دیکھیں گے، سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ مدد کرنے کی عربی کیا ہے؟ النصرۃ، مدد کرنا۔ تو جو اس سے ماضی کا صیغہ بنا تھا، ماضی مثبت معروف کا جو صیغہ بنا تھا وہ بنا تھا نصر۔ تو اب ہم اسی کی منفی کر رہے ہیں کہ اس نے مدد نہیں کی، تو ما نصر، ما نصر، ما نصر۔ اگر ان دونوں نے مدد نہیں کی، ما نصر۔ اگر ہم کہیں گے اس نے قتل نہیں کیا، اس نے قتل نہیں کیا، تو کیا بنے گا؟ ما قتل، ما قتل، اس نے قتل نہیں کیا۔ قرآن مجید میں بھی ہے وما قتلوہ، وہ سب مل کر ان کو قتل نہیں کر سکے، نہیں کیا انہوں نے۔ ما قتلو، انہوں نے قتل نہیں کیا۔ ما ضربو، انہوں نے نہیں مارا۔ ما فعلو، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اسی طرح اب ہم آگے دیکھتے ہیں، جیسے ان سب نے ضرب نہیں لگائی، ان سب نے نہیں مارا، ان سب نے نہیں مارا۔ اس کی عربی کیا بنے گی؟ نہیں کی بنے گی ما، اور ان سب نے ما ضربو، ما ضربو، ان سب نے نہیں مارا۔ تو کوئی بھی جو ہمارے صیغے ہیں، جو ابھی ہم نے 14 صیغے پڑھے ہیں، اپنی علامات کے ساتھ سیکھ چکے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ما کا لفظ لگا دیں گے تو یہ ماضی منفی بن جائے گا، اور اگر اس کے ما کا لفظ ہٹا دیں گے تو یہ ماضی مثبت بن جائے گا، یعنی اس میں نفی نہیں ہوگی، وہ کام کیا اس نے۔ اور اسی طرح کسب کا معنی ہے کمائی کرنا۔ ما کسب، اس نے کمائی نہیں کی، ما کسب، اس نے کمائی نہیں کی۔ ما قتل، اس نے قتل نہیں کیا۔ اور اسی طرح جو اور صیغے ہیں، جیسے ہم پچھلے صیغے پڑھ چکے ہیں، جیسے خرج ہے نکلنا، خرج کا معنی ہوتا ہے وہ نکلا، ما خرج وہ نہیں نکلا۔ اب اس کی عربی کہ ہم سب گھر سے نہیں نکلے، ہم سب گھر سے نہیں نکلے، ہم سب گھر سے نہیں نکلے۔ اس کی پہلے نکلنے کی عربی ہم دیکھیں گے، وہ کیا ہے؟ خرج۔ اب اس میں ہم سب کی لے کر آئیں گے، اس کے ساتھ کیا لفظ آتا ہے؟ خرجنا۔ اور اب نہیں کا لفظ شروع میں شامل کر دیں گے، ما خرجنا، کیا صیغہ بنے گا؟ ما خرجنا۔ وہ سب مرد داخل ہوئے، جی اس کی عربی کیا بنے گی؟ وہ سب مرد داخل ہوئے، دخلوا۔ وہ سب مرد داخل نہیں ہوئے، ما دخلوا۔ تو یہ عزیز طلبہ، اسی طریقے سے ہم مزید صیغے بھی بناتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے صبر، صبر کرنا، اس نے صبر کیا،
اور اگر اس کی ماضی منفی بنانی ہوگی تو کیا بنے گا؟ ما صبر. تو وہ جو علامتیں میں نے ذکر کی تھیں، آپ سے شروع میں ذکر کی ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے مختلف اسباق میں، کہ کل کے سبق میں بھی ہم نے وہ علامتیں پڑھی تھیں کہ اگر الف لگا دیں گے تو بن جائے گا ان دو مردوں نے صبر کیا، صبرا صبرا. اور اس کے شروع میں ما لگا دیں گے، ما صبرا ان دو نے صبر نہیں کیا، ان سب نے صبر نہیں کیا، ما صبرو میں نے صبر نہیں کیا، ما صبرتو. تو میں ان علامتوں کو ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کی تاکہ پیچھے جو سبق پڑھا ہے اس کی یاد دہانی بھی ہو جائے، دہرائی بھی ہو جائے. سب سے پہلے جو یہ تا ہے، اس کے اعتبار سے 4 صیغے بنتے ہیں، یا تو یہ ساکن ہوگی، یا اس کے اوپر زبر ہوگا، یا اس کے اوپر پیش ہوگا، یا اس کے نیچے زیر ہوگی. اب چاروں صورتوں میں اس کا معنی تبدیل ہوتا چلا جائے گا. صبرت، قتلت یہ واحد مؤنث غائب، قتلتا واحد مذکر حاضر، قتلتو واحد مؤنث واحد متکلم، قتلتی واحد مؤنث حاضر. یہ 4 صیغے بنتے ہیں صرف تا کے لفظ سے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کی علامت آپ نے یاد رکھنی ہے. تا کے اوپر زبر، تا ساکن، تا کے اوپر پیش، تا کے نیچے زیر، ان چاروں کے اعتبار سے مختلف صیغے بنتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں نون کے اوپر زبر. ضربنا، نون کے اوپر صرف زبر ہوگی تو یہ اس بات کی علامت بنے گی کہ جمع مؤنث غائب ہے. جیسے ما قتلنا، ان سب عورتوں نے قتل نہیں کیا. اور ایک اور جو نشانی ہم نے پڑھی تھی تننا، یہ جمع مؤنث حاضر کی علامت بنتی ہے. ما قتلتن، ما صبرتن، ما ضربتن. تو اب یہ 4 صیغے یہ ہو گئے، 5 اور 6. اس کے بعد جب اور ایک جو صیغہ تھا وہ یہ کہ اگر تینوں پہ زبر ہو یا عین کلمے پہ کسرہ ہو یا زبر تو یہ بنتا ہے واحد مذکر غائب کا. الف لگا دیں تو تثنیہ مذکر غائب کا ہو جائے گا. اسی طرح تا لگا دیں گے تو تا الف تا ہے، جیسے مؤنث کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے یہاں پر، اسی کے تا الف تا کر دیں گے تو تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا. اور 2 لفظ رہ گئے، ایک تم جیسے اردو میں لفظ آتا ہے تم کا معنی تم سب مرد، تو عربی میں بھی یہی معنی ہے تم سب مرد. اور تما، تم 2 مرد، تما تم 2 مرد بھی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور تم 2 عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو آج ہم نے جو اس سبق میں نئی بات سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ کسی بھی ماضی کے صیغے کے شروع میں صرف ما لگا دیں گے تو یہ صیغہ ماضی منفی کا بن جائے گا، اور اس کا معنی ہوگا اس نے یہ کام نہیں کیا، زمانہ ماضی میں اس نے یہ کام نہیں کیا. قرآن مجید میں ہے ما قتلوا، انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے قتل نہیں کیا. تو اس طرح جس بھی صیغے کے شروع میں ماضی کے شروع میں ما لگ جائے گا تو اس کو ماضی مثبت سے منفی میں تبدیل کر دے گا. اس کے علاوہ میں نے کئی مثالیں دی. خرجہ، ما خرجہ وہ نہیں نکلا، ما صبرا اس نے صبر نہیں کیا. تو اسی طرح جو مختلف جملے ہیں اس کی آپ عربی بنا سکتے ہیں، جیسے وہ داخل نہیں ہوا، وہ سب کام نہیں، ان سب نے کام نہیں لکھا، ان سب نے نہیں پڑھا، ان سب نے یہ کام، انہوں سب نے نہیں دیکھا، وہ سب نہیں گئے. جانے کے لیے عربی ہوتی ہے ذہبا، وہ سب نہیں گئے. ہم سب نے لکھا، تو کتبنا ہم سب نے لکھا، ہم سب نے نہیں لکھا، ما کتبنا وہ داخل نہیں ہوا، ما داخلہ وہ سب داخل نہیں ہوئے، ما دخلوا وہ سب عورتیں داخل نہیں ہوئیں، ما دخلنا تم سب عورتیں داخل نہیں ہوئیں، ما دخلتن. تو اس طریقے سے یہ آپ اس صیغوں کے اندر بھی جو فرق ہے تبدیلی سیکھتے چلے جائیں گے. اور ما دخلتی تو ایک عورت داخل نہیں ہوئی، ما دخلت وہ عورت داخل نہیں ہوئی، ما دخلتو میں داخل نہیں ہوا، اور ما دخلت اور ما دخلتی تو وہ تو ایک عورت داخل نہیں ہوئی. تو اس طریقے سے چاروں صیغوں میں یہ تا کی حرکت بھی آ گئی. یہ نون کے بھی دونوں صیغے پڑھ لیے، تم اور تما بھی یہ بھی ہم نے دونوں پڑھ لیے. تو مجھے امید ہے کہ یہ علامتیں جو ہم نے گزشتہ پڑھ لی تھیں یہ آپ کو اچھے طریقے سے ازبر ہو چکی ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے ماضی منفی کے لیے بھی پڑھ لیا کہ ما کا لفظ آتا ہے.
تو اس کو تھوڑا توجہ سے سنیں اور جو کام اس طرح کے جو جملے میں ذکر کر رہا ہوں مزید جملے بھی بناتے چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔